السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ نجم۔ جنگ میں کسی شخص کی بہادری کو امیجن کریں۔ اب ایمانداری سے بتائیں، کیا آپ کسی مرد کا سوچ رہے تھے یا عورت کا؟ تھوڑا سا ٹرکی سوال ہے۔ اکثر جنگوں میں عورتوں کی قربانیوں کا اعتراف نہیں کیا جاتا یا انہیں نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کی برسی کے موقع پر ہم ان 8 خواتین کا ذکر کریں گے جن کی بہادری اور حوصلے کی کہانیاں انہیں دیگر لاکھوں افراد میں نمایاں کرتی ہے۔ مثلاً چنگ بین ہوا، موت کا مسکرا کر سامنا کرنے والی خاتون۔ جب سن 1937 میں جاپان نے چین پر حملہ کیا تو چنگ بین ہوا مزاحمت کرنے والوں کی صف اول میں شامل تھی۔ ان کو بے دردی سے چرا گھوم کر ہلاک کرنے کے چند لمحے پہلے کی ان کی تصویر چائنا میں بے خوف مزاحمت کی علامت بن گئی تھی۔ یہ تصویر ایک جاپانیز فوٹوگرافر نے کھینچی تھی جس نے لڑائی کے دوران چنگ بین ہوا کی گرفتاری اور قید کے آخری لمحات کو فلم بند کیا تھا۔ انہیں قید کے دوران کئی مرتبہ اجتماعی ریپ کا نشانہ بنایا گیا تھا، لیکن انہوں نے ظلم کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا تھا۔ تصویر میں وہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرا رہی ہے، ان کے بازو بندھے ہوئے ہیں اور وہ اپنا سر تانے ہوئے بلا خوف کیمرے کی طرف دیکھ رہی ہے۔ تصویر میں ان کے اسی انداز کو 5 میٹر اونچے مجسمے کی شکل دے دی گئی ہے جو ان کے اعزاز میں نانجنگ شہر میں نصب کیا گیا ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں جاپانیز فوج نے کم از کم 3 لاکھ چائنیز عورتوں، بچوں اور مردوں کو قتل عام کا نشانہ بنایا تھا۔ سن 1938 میں جب انہیں موت کے گھاٹ اتارا گیا تو وہ صرف 24 سال کی تھی۔ دوسری جنگ عظیم اس کے 1 سال بعد یورپ میں شروع ہوئی، لیکن چائنیز کے لیے یہ جنگ 2 برس پہلے ہی شروع ہو چکی تھی۔ جنگ میں ہلاک ہونے والے لاکھوں افراد میں چنگ بین ہوا سب سے زیادہ محترم سمجھے جانے کی مستحق ہے اور ایک چونکا دینے والی شخصیت جس نے سب سے زیادہ لوگوں کو متاثر کیا۔ اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب اور لائک کر لیں تاکہ آپ کو دلچسپ معلومات ملتی رہے۔ بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ نور عنایت خان، جنہیں جاسوس شہزادی کے نام سے بھی جانا جاتا تھا، انڈین شہزادی اور برطانوی جاسوس نور عنایت خان میسور کے مسلمان حکمران ٹیپو سلطان کے خاندان سے تھی۔ ان کے والد انڈین جبکہ والدہ امریکن تھی۔ وہ ماسکو میں پیدا ہوئی اور پیرس میں تعلیم حاصل کی۔ She already sounds like a جاسوس, isn't it؟ انگریزی زبان پر عبور کی وجہ سے انہیں برٹش اسپیشل آپریشنز کے انڈر کور ایجنٹس میں شامل ہونے کا موقع مل گیا۔ وہ ان برطانوی جاسوسوں میں شامل تھی جو نازی جرمنی کے زیر قبضہ فرانس میں پیراشوٹ کے ذریعے داخل ہوئے۔ ان لوگوں کا مقصد تھا کہ نازیوں کی سرگرمیوں کو سابوتاژ کیا جائے، فرانس میں مزاحمتی تحریک کے ساتھ تعاون اور جرمنز کی نقل و حرکت پر نظر رکھی جائے۔ نور نے ریڈیو آپریٹر کے طور پر کام کیا۔ وہ اتنی خطرناک ذمہ داری لینے والی پہلی خاتون تھی۔ نازیوں کے ہاتھوں گرفتار ہونے سے بچنے کے لیے وہ اپنی جگہ مسلسل بدلتی رہتی تھی۔ بالآخر ایک روز انہیں نازی پولیس گستاپو نے گرفتار کر لیا۔ ان سے سخت تفتیش کی گئی اور کافی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے کئی مرتبہ قید سے فرار ہونے کی کوشش کی۔ ایسے ہی کوشش کے بعد ان پر سختیوں میں اضافہ کر دیا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کوئی بھی قیمتی انفارمیشن جرمنز کے حوالے نہیں کی، جو انہیں صرف ان کے خفیہ اور فرضی نام میڈلن سے ہی جانتے تھے۔ جرمنز کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ نور عنایت خان انڈین تھی۔ ستمبر 1944 میں نور اور دیگر 3 برطانوی جاسوس خواتین کو جرمنی کے علاقے دخاؤ کے کنسنٹریشن کیمپ میں منتقل کر دیا گیا، جہاں ستمبر 13 کو ان خواتین کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ نور عنایت خان کو ان کی بہادری پر برٹش جارج کراس اور سونے کے تمغے کے ساتھ فرانس کے فوجی اعزاز سے بھی نوازا گیا۔ لندن کے گولڈن سکوائر گارڈنز میں ان کی یادگار بھی نصب ہے۔ نور پر لکھے جانے والی کتاب
स्पाई प्रिंसेस की मुसन्निफ ने कहा कि वो आज भी लोगों के लिए मशाल राह है, अपनी बेमिसाल बहादुरी की वजह से ही नहीं बल्कि उन उसूलों की वजह से भी जिनके लिए उन्होंने जिद्दोजहद की। नूर इनायत खान के ख्यालात सूफियाना थे, इसलिए वो तशद्दुद की कायल नहीं थी, लेकिन उन्होंने फस्ताइयत के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। लुडमिला पावलिचेंको, ऑल्सो नोन एज लेडी डेथ, लुडमिला का शुमार तारीख की कामयाब तरीन स्नाइपर में होता है। सन 1941 में नाज़ी जर्मनी के सोवियत यूनियन पर हमले के बाद होने वाली जंग के दौरान उन्होंने 309 जर्मन फौजियों को निशाना लगाकर हलाक किया। उनका निशाना बनने वाले दर्जन जर्मन खुद भी स्नाइपर्स थे जो चूहे बिल्ली की इस खेल में पावलिचेंको से हार गए थे। स्वेस्तापुल और ओडेसिया के मुहासरे के दौरान उनकी कारकर्दगी की वजह से उन्हें लेडी डेथ का लक़ब दिया गया। जर्मन स्नाइपर उनको निशाना नहीं बना सके, लेकिन वो एक मोर्टर से जख्मी हो गई, लेकिन जल्द ही सेहतयाब हो गई। उन्हें मैदान जंग से हटाकर दूसरे काम पर लगाया गया और सोवियत यूनियन की जंगी कार्रवाइयों में मदद के लिए उनकी शहरियत को इस्तेमाल किया जाता रहा। सोवियत यूनियन की रेड आर्मी की एक नुमाइंदे के तौर पर उन्होंने दुनिया के कई मुमालिक का सफ़र किया और उस दौरान अमेरिकी सदर फ्रैंकलिन से भी मुलाकात की। हालांकि उन्हें सोवियत यूनियन के गोल्ड स्टार हीरो के अवार्ड से नवाजा गया, लेकिन बाद में उनका नाम तारीख के औराक से बड़ी हद तक साफ कर दिया गया। सनफी बराबरी की कारकुन और ब्रॉडकास्टर इरीना स्लांस्का ने कहा कि एक ऐसी खातून का मोतरफ न होना और उन्हें यादगारी हैसियत न देना जो बेहतरीन स्नाइपर और शानदार सलाहियतों की मालिक हो, हैरत अंगेज बात है। दूसरी जंग अज़ीम के बारे में सोवियत यूनियन बयानिया एक बहादुर मर्द फौजी पर मरकूज है। जंगी हीरोज़ और नामालूम सिपाहियों के बारे में जितनी भी यादगारें बनाई गई हैं उनको ज़रा जहन में लाइए, ख़वातीन इस बयानिए का हिस्सा नहीं है। नैन्सी विक, द वाइट हाउस। नैन्सी विक की शख्सियत कई लिहाज से गैर मामूली थी। वो एक मुहलिक जंगजू, बेबाक आशिक, बेखौफ तरीके से शराब पीने वाली और नाज़ियों की सख्त दुश्मन थी। वो न्यूजीलैंड में पैदा हुई, लेकिन उनकी परवरिश ऑस्ट्रेलिया में हुई। वो 16 साल की उम्र में स्कूल से भाग गई और फ्रांस जाकर सहाफ़ी की हैसियत से नौकरी करने लगी। कहा जाता है कि उन्होंने वहाँ गलत बयानी करते हुए बताया कि वो कदीम मसरी ज़ुबान लिखना जानती है। वहाँ उनकी शादी एक फ्रांसीसी सनअतकार हेनरी फ्यूका से हो गई और जब 1939 में जर्मन फौजी फ्रांस पर हमला आवर हुई तो वो फ्रांस के शहर मार्से में रह रही थी। नैन्सी विक फ्रांस की मुज़ाहमती तहरीक का हिस्सा बन गई। वो इत्तेहादी अफवाज के हवाबाजों को स्पेन की तरफ जाने में मदद करती थी। जब जर्मन्स को उनके नेटवर्क के बारे में खबर हो गई तो वो स्पेन के रास्ते बरतानिया फरार हो गई। उनके शोहर फ्यूका फ्रांस ही में रह गए, जहां नाज़ियों ने उन्हें गिरफ्तार करके तशद्दुद करके हलाक कर दिया। कुछ अरसे बाद नैन्सी विक पैराशूट के जरिए दोबारा एक मरतबा फिर फ्रांस में दाखिल हुई ताकि ब्रिटिश स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव्स के लिए काम शुरू कर सके। उन्होंने कई खतरनाक कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। उन्होंने एक जर्मन फौजी को अपने हाथों से हलाक करने का दावा भी किया। 1990 में उन्होंने एक टीवी शो में बताया, SOE में हमें जूडो के वार करने सिखाए गए थे, जिसकी मश्क मैंने काफ़ी की थी, लेकिन वो वाहिद मौका था जब मैंने उसे इस्तेमाल किया। एक मरतबा जब इत्तेहादी अफवाज की कीमती रेडियो कोड लड़ाई के दौरान ज़ाया हो गए तो नैन्सी विक मुतबादिल कोड हासिल करने के लिए साइकिल पर 500 किलोमीटर का सफ़र तय करके दुश्मन के इलाके में गई। इस सफ़र में उन्हें 3 दिन लगे। वो जर्मन फौजियों से मालूमात हासिल करने के लिए खूब भन ठन कर तैयार होती थी। नैन्सी ने एक ऑस्ट्रेलियन अखबार से बातें करते हुए कहा, रास्ते के लिए थोड़ा सा पाउडर और हल्की सी शराब काफ़ी होती थी और मैं जर्मन फौजियों के चौकियों से गुजर जाती थी। उन्हें इशारा करके कहती थी, क्या तुम मेरी तलाशी लोगे? जंग के दिनों में वो पकड़े जाने से कई बार बाल बच गई।
ان کی بچنے کی صلاحیت کی وجہ سے جرمن انہیں دا وائٹ ہاؤس کہتے تھے، اور یہی اس کتاب کا نام بھی ہے جو انہوں نے خود لکھی ہے۔ نینسی ویک کو کئی ایوارڈز دیے گئے۔ ان کا انتقال 7 اگست 2011 کو 98 ایئرز کی عمر میں ہوا۔ جین ویال ایک رپورٹر، جاسوس اور سیاستدان بھی تھی۔ جین ویال پیدا تو ریپبلک آف کانگو میں ہوئی تھی، لیکن چھوٹی ہی عمر میں پیرس چلی گئی، اور جب دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تو وہ ایک صحافی کی حیثیت سے کام کر رہی تھی۔ ویال پیرس چھوڑ کر فرانس کے جنوبی علاقے میں منتقل ہو گئی، اور انہوں نے فرانسیسی مزاحمتی تحریک میں شمولیت اختیار کر لی۔ جنوبی فرانس اس وقت تک جرمنز کے مکمل قبضے میں تو نہیں تھا، لیکن وہاں ایک کٹ پتلی حکومت تھی۔ وہ نازی فوج کی نقل و حرکت پر نظر رکھتی تھی اور اس بارے میں اتحادی افواج کو پہچانتی تھی۔ جنوری 1943 میں وہ پکڑی گئی اور ان پر غداری کا مقدمہ قائم کیا گیا، تاہم ان کے راز حکام کی نظروں سے دور رہے، کیونکہ انہوں نے اپنے ڈیٹا کو اتنی اچھی طرح کوڈ کیا ہوا تھا کہ ان کی گھٹی سلجھائی نہیں جا سکتی تھی۔ جین ویال کو پہلے تو کنسنٹریشن کیمپ میں بھیج دیا گیا، لیکن بعد میں خواتین کے جیل میں منتقل کر دیا گیا، اور اس کے بعد وہ جیل سے فرار ہو گئی یا انہیں رہا کر دیا گیا، اور اس طرح وہ جنگ سے زندہ بچ نکلی۔ 1947 میں وہ فرانس کی سینٹ کی رکن منتخب ہوئی۔ ہیڈی لیمر آسٹریا میں پیدا ہونے والی سینما سٹار اپنے شاندار کام کی وجہ سے بہت مشہور ہوئی۔ ہالی ووڈ کے اس جگمگاتے ستارے نے 6 شادیاں کی۔ وہ ایک امیر یہودی خاندان میں پیدا ہوئی، جہاں ان کا نام ہیڈوگ ایوا ماریا کیسلر رکھا گیا۔ ان کی پہلی شادی اسلحے کے کاروبار کرنے والے ایک صنعت کار سے ہوئی، جس نے ان کو اداکاری کی بجائے اپنے دوستوں کی مہمان نوازی پر مجبور کر دیا۔ ہیڈی لیمر کے شوہر کے دوستوں میں کئی نازی بھی شامل تھے۔ لیمر اس صورتحال سے جان چھڑا کر خاموشی سے پہلے پیرس اور پھر لندن منتقل ہوئی۔ لندن میں ان کی ملاقات MGM اسٹوڈیو کے سربراہ لوی میئر سے ہوئی۔ لوی میئر نے انہیں ہالی ووڈ میں کانٹریکٹ کی پیشکش کی اور انہیں دنیا کی خوبصورت ترین خاتون کے طور پر پیش کرنا شروع کر دیا۔ 30 سے زیادہ کامیاب فلموں کی وجہ سے وہ مشہور تو ہوئی، لیکن انہیں ہیرو کا درجہ اس وقت ملا جب وہ معجد بنے۔ ہیڈی لیمر نے اتحادی افواج کے ٹارپیڈو کے لیے ایسا نظام تیار کیا جو دشمن کی جانب سے انہیں جام کرنے کے خطرے سے نمٹنے کے لیے اپنی فریکوینسی تبدیل کر سکتا تھا۔ لیمر کی اس بے مثال ایجاد کے کئی عنصر آج بھی بلوٹوتھ اور وائی فائی ٹیکنالوجی میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ میائی تلوار اور زہر کا ایک پرخطر امتزاج۔ دوسری جنگ عظیم میں جاپان کے برما پر حملے کرنے سے پہلے ہی میائی کی جد و جہد شروع ہو چکی تھی۔ وہ برطانوی تسلط سے آزادی کی مہم میں ایک پرجوش کارکن تھی۔ وہ دوسری جنگ عظیم میں مزاحمتی قوتوں میں شامل ہو گئی اور اپنے دفاع کے لیے ہمیشہ ایک تلوار اور زہر کی بوتل ساتھ رکھتی تھی۔ سن 1944 میں برطانیہ کے زیر تسلط انڈیا تک جانے اور جاپانیز سے لڑنے کے لیے انہوں نے دشمن کے علاقے اور پہاڑوں کو پیدل چل کر پار کیا۔ سفر کے دوران انہوں نے اپنے زخموں کو اپنی چادر سے بند کیا اور ساتھ چلنے والے مردوں کی جانب سے مدد کی پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ انڈیا میں انہوں نے برما پر فضا سے گرائے جانے والے پیمفلٹ بنانے میں کردار ادا کیا۔ ان کی پیمفلٹ میں برما کے لوگوں پر جاپانیز کی مظالم کی تفصیلات درج تھی۔ وہ اپنے پہلے بیٹے کی پیدائش کے بعد اپنے شوہر کے ہمراہ برما واپس جانا چاہتی تھی، لیکن انہوں نے اپنی سیٹ ایک دوسرے جنگجو کو دے دی اور خود اکتوبر 1945 میں جنگ ختم ہونے کے بعد واپس چلی گئی۔ آزادی کے لیے ان کی جد و جہد بعد میں بھی جاری رہی، لیکن پہلے وہ بیرونی حملہ آوروں کے خلاف لڑ رہی تھی اور بعد میں انہوں نے اپنے ملک کی فوجی جنتا کے خلاف جد و جہد جاری رکھی۔ ریسونا سیٹ ایک شیرنی۔
اس فہرست میں رسونا سیڈ اس لحاظ سے ایک مختلف نام ہے کیونکہ انہوں نے دوسری جنگ عظیم میں اتحادی افواج کے خلاف لڑنے والی قوتوں کا کسی حد تک ساتھ دیا۔ وہ انڈونیشیا کی آزادی کی جد و جہد میں ایک اہم شخصیت تھی۔ ان کا اصل دشمن جاپان نہیں بلکہ ان کے ملک پر آبادیاتی نظام مسلط کرنے والے ولندیزی تھے۔ سیڈ بہت کم عمر میں ہی سیاسی طور پر متحرک ہو چکی تھی اور دی انڈونیشین مسلم ایسوسی ایشن کے نام سے اپنی ایک سیاسی جماعت قائم کر لی تھی۔ اس وقت ان کی عمر صرف 20 سال سے کچھ زیادہ تھی۔ انہوں نے اپنی جماعت اور قومیت کی بنیاد پر بنائی تھی۔ ان پر کتاب لکھنے والے ایک مصنف کے مطابق وہ ایک شعلہ بیان مقرر تھی، وہ بجلی کی طرح کڑکتی تھی۔ ولندیزی حکام پر سخت نکتہ چینی کے ہمت کرنے کی وجہ سے لوگ انہیں شیرنی کے نام سے پکارتے تھے۔ ولندیزیوں نے کئی مرتبہ ان کی تقریروں کو روکا اور موقع پر انہیں گرفتار کر کے 14 مہینے کے لیے قید میں ڈال دیا۔ 1942 میں جب جاپانیز نے آرکی پیلاگو پر حملہ کیا تو رسونا سیڈ جاپان کی حمایت کرنے والی ایک تنظیم میں شامل ہو گئی، لیکن انہوں نے آزادی کے لیے اپنی سرگرمیوں کو بھی جاری رکھا۔ انڈونیشیا میں جاپان کی شکست کے بعد بھی لڑائی جاری رہی کیونکہ ولندیزی اپنی حاکمیت کو دوبارہ قائم کرنا چاہتے تھے اور شروع میں انہوں نے برطانیہ سے مدد بھی حاصل کی۔ اس کی وجہ سے 4 برس طویل ایک بہت پرتشدد تنازع شروع ہو گیا۔ یہ تنازع اس وقت ختم ہوا جب 1949 میں ولندیزی حکمرانوں نے انڈونیشیا کی خود مختاری کو تسلیم کر لیا۔ اس جد و جہد میں رسونا سیڈ کا اہم کردار تھا۔ وہ صنفی برابری اور عورتوں کی تعلیم کی زبردست وکیل تھی۔ رسونا سیڈ انڈونیشیا میں ان خواتین میں شامل ہے جنہیں وہاں قومی ہیروز کا درجہ حاصل ہے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، مگر جانے سے پہلے اس چینل کو ضرور سبسکرائب اور لائک کر لیں۔ اللہ حافظ۔